بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معزز السامعین، میرے مسلمان بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے سود کی حرمت اور سود کے قباحت کا ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا ہے. آپ یہ بات خود سوچیں کہ جب ایک چیز کو اللہ رب العزت جیسے حکیم اور خبیر ذات خود حرام قرار دے رہی ہو تو اس میں کس قدر نقصان ہوں گے. سود کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے. سود کھانا اپنے ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اللہ کے عذاب کا سبب ہے، انسان کے جہنم میں جانے کا باعث ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے، انسانوں کے حق میں مفید معیشت کے لیے ایک زہر قاتل ہے. سود کے قرآن میں اور حدیث میں بہت سخت قسم کے قباحتیں، بہت سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں. آج ہم اس مجلس میں ان چند قباحتوں کا ذکر کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اور قرآن کے آیتوں میں سود کے بارے وارد ہوئی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں میں جیسا کہ یہود ہے، ان پر بھی اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا تھا، اور ان پر جو عذاب آئے من جملہ ان اسباب میں ایک سبب یہ تھا کہ وہ لوگ سود کے حرام ہونے کے باوجود ہیلے بہانوں سے سود کو کھاتے تھے اور سودی معاملات کرتے تھے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. سورۃ نساء کی آیت نمبر 161 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں پر جو عذاب کے اسباب ہے ان کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک سبب ان میں سے یہ تھا کہ یہ ربا لیتے تھے، ربا کے معاملات کرتے تھے، حالانکہ یہ ربا کرنے اور ربا کھانے سے، سود کھانے سے منع کیے گئے تھے. اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سود سابقہ شریعتوں میں بھی حرام تھا. دوسری بات، جو آیت میں نے اوپر تلاوت کی اس میں بھی اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ سود کھانے والے لوگ جب قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں گے
تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس یعنی پاگل بنا دیا ہو۔ یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ دنیا میں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے بھائی کو حلال قرار دیا ہے جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت سود کے واضح حرمت آ گئی ہو اور وہ اس کی وجہ سے سودی معاملات سے آئندہ کے لیے باز آ گیا، تو گزشتہ زمانے میں جو کچھ سودی معاملات ہو چکے سو وہ ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور اس کے باطنی کیفیات کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو شخص دوبارہ سود والے حرام کام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ مذکورہ آیت میں جو ہمیشہ وہاں رہنے کی جو بات ہے وہ یا تو طویل زمانہ سے تعبیر ہے اور یا جو ہے حلال سمجھ کر سود کھانے والے آدمی ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے لیے تو ہمیشہ جہنم ہے۔ اس وجہ سے ایسے معاشرے میں جہاں پر سود کو مختلف ناموں سے مختلف ہیلے بہانوں سے جائز اور حلال قرار دیا جاتا ہے، وہ معاشرے جنت کے مستحق نہیں ہوتے، وہ جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سودی معاملات کرنے والے کی مال اور سودی معاملہ کرنے والا آدمی پر دو قسم کے مصائب آتے ہیں۔ ایک تو وہ ساری زندگی کمائے گا، اس میں برکت نامی کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت محو کر دیتے ہیں، گھٹاتے ہیں، مٹا دیتے ہیں وہ اموال جو ربا کے ذریعے سے کمائی گئی ہو، اور صدقات میں بڑھوتری کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی جس مال سے صدقہ دیا جا رہا ہو اس مال میں برکت ہوتی ہے اور اس مال کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث روایت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الربا وَإِن كَثُرَ، ربا اگرچہ ظاہر میں بہت دکھائی دیتا ہے، فَإِنَّ عَاقِبَتُهُ، بے شک اس کا جو انجام ہے، تَسِيرُ إِلَىٰ كُلِّنَا، یہ کمی اور قلت کی طرف جاتا ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ سود خور بہت مالدار ہے، سود کھانے والا آدمی بہت مال رکھتا ہے، اسباب رکھتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک تو اس کو دلی سکون نہیں ملے گا اور دوسرا انجام کے اعتبار سے یہ بہت ہلاکت خیز ہوگا۔ اور جو آدمی صدقہ اور خیرات دیتا ہے ظاہر میں تو اس کا مال گھٹتا ہے، لیکن حقیقت میں گھٹتا نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت برکت والا ہوتا ہے اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سودی معاملات جو ہے فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کسی نے کیا ہے، کاروبار میں پیسے لگائے ہیں یا اسی طرح کے معاملات کرتا ہے جو سود کے زمرے میں آتے ہیں، تو ایسے معاملات کو اللہ کے حکم سے فوراً چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم واقعی پکے سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور سود کے سابقہ معاملات کو چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے اور پکے مومن ہو تو سودی معاملات کو چھوڑ دو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سود کو حرام قرار دی، پھر فرمایا الا وان کل ربا فی الجاہلیۃ موضوع، خبردار جاہلیت میں جتنے سودی معاملات ہیں سب آج کے دن ختم کر دیے گئے ہیں، وضع کر دیے گئے ہیں۔
लकुम रुऊस अमवालिकुम, तुम्हें तुम्हारी जो असल माल है वो मिल जाएगी। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, न तो तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाएगा। रिबल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फ़इन्नहु मौज़ूउन कुल्लुहु, कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो सूदी मामला और लेन देन है वो सब के सब वज़ा किया गया है, यानी माफ़ कर दिया गया है। क्योंकि सूद की हुर्मत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी सालों में हुई है, इसलिए हज्जतुल वदा के मौके पर तमाम लोगों के सामने उसकी हुर्मत को अमली शक्ल दी गई। और सबसे पहले जो सूद माफ़ किया गया वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था, जो बहुत बड़े पैमाने पर तिजारती सूद था और जो बनु सक़ीफ़ के साथ जो है उसके मामला थे। इसी तरह सूदखोर आदमी जो होता है उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के रसूल ने ऐलान जंग फरमाया है। फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम सूदी मामलात से बाज नहीं आते हो तो फ़अज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूली, तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए। व इन तुबतुम, अगर तुम तौबा करते हो सूदी मामलात से, फ़लकुम रुऊस अमवालिकुम, तो तुम्हारी जो असल अमवाल है वो मिल जाएंगे। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, न तो तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाएगा। इस आयत पर गौर करने से यही मालूम होता है कि दिगर कबीरा गुनाहों की सज़ा में इस कदर शिद्दत बयान नहीं की गई जितने के सूद के सज़ा में बयान की गई है। यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान जंग, जबकि अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग हो तो खुद सोचिए कि बंदे का क्या बचेगा। सूदी मामलात से मुताल्लिक़ तमाम अफराद पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई आकिलुर रिबा, सूद खाने वाला यानी सूदी मामलात करने वाला, और मुवक्किलहु, और उसके मुवक्किल पर यानी वकील और मुवक्किल दोनों पर, वो कातिबहु, और उसके लिखने मामलात को लिखने वाले पर, वो शाहिदही, और उसके गवाहों पर, वो काला, और नबी अलैहिस्सलाम ने आखिर में फरमाया हम सवाऊं, ये सब के सब इस वबाल में और इस लानत के इस्तिहकाक में बराबर है। हदीस मुबारक से मालूम होता है कि बेशक इंसान खुद न भी ले, लेकिन अगर वो सूदी मामलात में किसी दर्जे में भी शरीक होता है तो उसको भी ऐसा ही अजाब दिया जाएगा जैसा कि सूद लेने और देने वाले को अजाब होगा। इसलिए तमाम सूदी मामलात से ख़ुद को दूर रखना चाहिए, वरना इंसान इन तमाम वईदों और अजाबों का मुस्तहिक बन जाता है जो कुरान और सुन्नत ने हमें बताई। अब ये इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, मुल्की सतह पर हो या जो है हुकूमतों के सतह पर हो, हर सूरत में जो है सूद हराम है। और इसकी मज़म्मत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अर्रिबा सबऊन होबन ऐसरुहा अन यनकिह अर्रजुल उम्महु, कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूद के अंदर 70 किस्म के गुनाह पाए जाते हैं और उनमें से सबसे कम दर्जे का गुनाह ऐसा है जैसे कोई शख्स अपने माँ से ज़िना करे। अंदाज़ा कीजिए कोई इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अपने माँ के साथ ज़िना करे, जबकि सूदी मामलात में पड़ना इससे भी बड़ा गुनाह है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मा ज़हरा फ़ी क़ौमिन अज़्ज़िना वर्रिबा इल्ला अहलू बिअन्फुसिहिम इक़ाबल्लाहि जल्ल व अला। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी कौम में ज़िना और सूद फैल जाए तो वो कौम अपने आप को अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक बना लेती है। इस वक़्त पूरे आलम जो अज़ाब की एक कैफियत है, इसमें कुफ़ार की तरह हम मुसलमानों के कबीरा गुनाहों को भी दखल है, इसलिए कि हम सब को तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा करना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारे तमाम मुतालिक़ीन, हमारे मुल्क को, हमारे पूरे मुसलमानों को सूद के वबाल से और सूद के मुसीबत से महफूज व मामून करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।